أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیات میں قرآن کریم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی کہ جو بھی اس کو ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی غرض سے پڑھے گا اس کو یہ سیدھا جو راستہ ہے نہایت ہی سیدھا اس راستے کی یہ رہنمائی کرے گا، وہ راستہ دکھائے گا. دنیا میں جو بے شمار راستے ہیں ان میں سے کون سا راستہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور جس پر چلنا انسان کا مبارک ہوتا ہے، اس راستے کی رہنمائی یہ قرآن کریم کرے گا. اور اسی طرح سے اہل ایمان کو اس بات کی بشارت بھی دے گا کہ جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اس کا صلہ ہے، بڑا اجر ہے اس کے لیے. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر انسان کی جلد بازی کا بھی اور اس کی فطرت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان خیر کے بجائے اپنے لیے شر کو مانگ رہا ہے، اور شر کو بھی اس طرح سے مانگ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی اس طرح سے مانگ رہا ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سوال کرتا ہے. اس انداز سے یعنی اس کو انجام کی ذرا فکر نہیں ہے اور اپنے بارے میں ذرا کچھ نہیں سوچتا ہے، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ ہم کو بس جو کچھ ہے ابھی مل جائے، فوراً مل جائے، بجائے اس کے کہ رحمت کا اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہو وہ شر ہی کو مانگنے لگتا ہے. یہ اس کی جلد بازی کا نتیجہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کی طرف بھی اشارہ کیا. ابھی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ انسان دوسری چیزوں کو جو خارج کے اندر ہے ان کو وہ مورد الزام قرار دیتا ہے اور اپنی شقاوت اور اپنی سعادت کا ان کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے لیے خوش بختی کا فیصلہ ہوا یا ان کی وجہ سے ہمارے لیے بدبختی کا فیصلہ ہوا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو کچھ ہے خود انسان کے اپنے اندر ہے، اس کی اپنی سوچ، اس کے اپنے نظریات، اس کی اپنی نیت اور اس کے اپنے اعمال، یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کی سعادت کا یا شقاوت کا فیصلہ ہوا کرتی ہیں. ان کے ذریعے سے اس کی سعادت اور شقاوت سامنے آتی ہے. اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ کسی کام کو کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا اس کا مقصد نہیں، کسی سے کچھ چھین لینا اس کا مقصد نہیں، تو جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ برکتیں رکھی جاتی ہیں، خیر رکھا جاتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم نے اس طرح سے کیا. اور اگر انسان بدنیتی کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچانا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کی چیز کو ہڑپ لینا، ان تمام چیزوں کے لیے کسی کام کو کرتا ہے اور اپنی محنتیں کرتا ہے، تو نتیجہ اس کے سامنے جب آتا ہے برائی کی صورت میں یعنی ناکامی کی صورت میں، تو وہ کہتا ہے فلاں چیز ایسی سامنے آ گئی تھی یا فلاں چیز پر نظر پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. تو حقیقت یہ نہیں ہے کہ فلاں چیز کی وجہ سے، بلکہ اس کی اپنی نیت اور اپنے اس کے اعمال کا دار مدار ہے اور اس میں انہیں کا کردار ہوتا ہے اور انہیں کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. چنانچہ اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. انسان باہر کی چیزوں سے شغول اور فعال لیتا ہے. مثال کے طور پر بلی اگر راستے سے گزر گئی تو بلی راستہ کاٹ گئی، اب کام نہیں بنے گا. کسی باہر کام سے نکلے تھے، گھر کی دہلی سے باہر نکلے، کسی کو چھینک آ گئی، ارے کام بگڑ جائے گا، چھینک آ گئی ہے، یا کتا بہت پڑا یا الو بولنے لگا، یا اسی طرح سے اور چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے فعال اور شغول لیا جاتا تھا عہد قدیم میں اور آج بھی. تو ان چیزوں میں سے کوئی بات اگر سامنے اس کے آگے تو بس یہ ہمارے لیے ناکامی کی بات ہے اور اب گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے ورنہ کام نہیں بنے گا اور ایسا نہیں ہوگا، چپ چاپ گھر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ باہر کی چیزوں میں کوئی نحوست یا کسی طرح کی کوئی سعادت نہیں ہے. جو کچھ ہے انسان کے اپنے اندر ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس جذبے سے کام کرنا چاہتا ہے، ان ساری چیزوں کا اثر پڑتا ہے اس کے نتائج پر جو وہ کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. ہر انسان کے گلے میں ہم نے اس کا شغول گویا ڈال دیا.
وہ باہر سے کوئی شغل لے رہا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ کس نیت سے کام کرنا چاہتا ہے، کس جذبے سے کام کرنا چاہتا ہے، بس وہی اس کے نتائج پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ، یعنی جو کچھ وہ کر رہا ہے ایک ایک چیز اس کی لکھی جا رہی ہے، وہ کسی بھی موقع پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، مسجد میں ہوگا تو وہاں بھی اس کے کارنامے لکھے جائیں گے، جو کچھ وہ کرے گا، جو کچھ وہ کہے گا وہ لکھا جائے گا، بازار میں ہوگا تو بھی اس کا سارا عمل لکھا جائے گا، اسی طرح سے اپنے گھر میں بیوی بچوں کے درمیان ہوگا تو بھی اس کا سارا عمل لکھا جائے گا اور ایک ایک بات نوٹ کی جائے گی، اور بازار میں یا وہ اپنے دوستوں میں اور اپنے دشمنوں میں ہوگا تو اسی اعتبار سے، یعنی ہر عمل اس کا اور اس کا ہر قول لکھا جا رہا ہے، فرشتے موجود ہیں، کہیں پر بھی وہ اکیلا نہیں ہے کہ فرشتے اس کے ساتھ نہیں ہے جو جی چاہ کر لے آزادی کے ساتھ، ہر موقع پر، ہر جگہ پر، زمین کی سطح پر ہو، زمین کی تہوں کے اندر ہو، خشکی پر ہو، تری میں ہو، فضا میں ہو، کہیں چلا جائے اس کے ساتھ اس کے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے ایک ایک عمل کو اور اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور تیار کر رہے ہیں اس کی ایک دستاویز۔ اور جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے یہ فرشتے اس کے دستاویز کو تیار کرتے رہتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو بل کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت کا دن نکالا جائے گا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، پھر ہم اس کو نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایسی تحریر کہ جس کو وہ بکھرا ہوا پائے گا، یعنی وہ کتاب کھلی ہوئی ہوگی، وہ دستاویز کھلی ہوئی ہوگی، کوئی بند کر کے اس کو نہیں پکڑایا جائے گا بلکہ کھلی صورت میں اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا اقرأ کتابک، یہ تمہاری کتاب، یہ تمہاری دستاویز ہے جو تم نے غیر شعوری طور پر تیار کی، تمہیں نہیں معلوم تھا لیکن ہمارے فرشتے ایک ایک چیز تیار کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، لہٰذا یہ تمہاری کتابیں، تمہاری دستاویز ہے۔ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور آج تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تم نے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو پورا کیا یا اللہ تعالیٰ کی مرضیات سے انحراف کیا، یہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ یہ کتاب خود تمہارے لیے آج حساب لینے کو کافی ہے۔ یہ کتاب تمہارا حساب لے گی، تم پر بتائے گی، تم کو بتائے گی ایک چیز کہ تم نے فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر نافرمانی، فلاں موقع پر گناہ، یہ کتاب تمہاری خود تم کو بتائے گی، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد خود تم اپنے طور پر فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہارے لیے کس چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، جنت کا فیصلہ کیا جائے گا یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ خود کتاب پڑھنے کے بعد تم کو اندازہ بلکہ یقین ہو جائے گا کہ تمہارے لیے کون سا فیصلہ آنے والا ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، اب اگر کوئی ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اس نے اللہ پر یا اس کے رسول پر یا اس کے دین پر یا جو راستہ دکھانے والے ہیں، نبی کے نائبین وغیرہ، علماء وغیرہ، ان پر کوئی احسان کیا، بھئی آپ کے کہنے سے ہم نے مان لیا تھا، ٹھیک ہے بھئی آپ نے ہمارے کہنے سے اگر مانا تو ہم پر احسان نہیں کیا ہے، آپ نے اپنی ذات پر احسان کیا ہے، آپ نے اپنے آپ پر احسان کیا ہے، اور اس طور پر کیا، اگر آپ نہ سمجھے تو اس طور پر احسان کیا ہے کہ آپ معاذ اللہ جہنم کی طرف جا رہے تھے، اگر آپ نے ہماری بات مان کر عمل کر لیا تو اپنے آپ پر احسان کیا کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا، ہم پر کون سا احسان کیا آپ نے؟ تو من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، اگر کوئی ہدایت اختیار کرتا ہے تو فإنما یہتدی لنفسہ، وہ اپنے ہی لیے ہدایت اختیار کر رہا ہے، اپنے آپ پر ہی احسان کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بنا رہا ہے، اپنے آپ کو ہی جہنم سے بچانے کی کوشش اور تدبیر کر رہا ہے، اور جنت کے قابل اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، نہ دین پر، نہ نبی پر، نہ اللہ پر، یا اور جو دوسرے مصلحین وغیرہ ہیں کہ جن کی بات پر اس نے عمل کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا، ان میں سے کسی پر بھی اس نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ، اور اگر کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی غلط راستے پر جاتا ہے تو اس کا وبال اسی کی طرف پلٹے گا، نہ اللہ کی طرف پلٹے گا کہ اللہ نے اس پر واضح نہیں کیا، اللہ نے تو اپنے نبی کو پیش کرے گا ایک چیز واضح کر دی، نبی پر بھی الزام نہیں جا سکتا کیونکہ نبی نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان بھی کر دیا اور کرنے والی چیزوں کو کر کے بھی دکھا دیا، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ یا نبی کے نائبین نے نبی کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا دیا تو یہ نہیں کہہ سکتا وہ کہ ہم کو بتایا نہیں گیا، آپ کو سنایا نہیں گیا، آپ کو سمجھایا نہیں گیا، جو کچھ اس نے کیا، جو بھی برائی کی اس کا وبال اسی کی طرف پلٹے گا، کسی اور کی اس میں حصہ داری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، جس نے جو عمل کیا ہے وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ انسان کے دراصل دو قسم کے وجود ہیں، ایک تو ہمارا مادی وجود ہے جو ہمارے جسم اور ہڈی اور کھال اس سے بنا ہوا ہے، یہ ہمارا مادی وجود ہے، اور ایک ہمارا اخلاقی وجود ہے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے کن ذمہ داریوں کے لیے
یعنی بھیجے گئے، کن کون سی ذمہ داری ہم کو دی گئی، اگر وہ ہم ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو اپنے اخلاقی وجود کو باقی رکھنے کی یا اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے ہیں تو اپنے اخلاقی وجود کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ یہ ہے معاملہ۔ تو جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں ہمارا جو اخلاقی کردار ہے یا ہمارا اخلاقی وجود ہے اس کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا، نہ کہ کسی اور کو ذمہ دار کہ ہم نے کیا تھا ان کو دیکھ کر کیا تھا، ان کو دیکھ کر آپ نے کیا تھا۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے نہیں رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل کو یہ تمیز دی ہے کہ اچھے کو پہچانے، برے کو پہچانے، جو اچھا ہے اس کو اختیار کرے اور جو برا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کا استعمال آپ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے دوسرے کو ذمہ دار قرار دیا کہ فلاں کو دیکھا تھا یا فلاں نے کہا تھا اور ہم نے ایسا کر لیا۔ اگر فلاں نے کہا بھی تھا تو آپ کی عقل کیا کہتی تھی؟ آپ کی عقل نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ جو فیصلہ اس نے کیا تھا آپ نے اس پر عمل کیا ہے، اس کو آپ ذمہ دار قرار دیجیے، اپنے عقل کو ذمہ دار قرار دیجیے اور اپنے اخلاقی وجود کو قرار دیجیے کہ آپ نے اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی۔ لہٰذا کوئی کسی کے گناہ کے سلسلے میں ذمہ دار نہیں بن سکتا، کوئی کسی کے عمل کا بوجھ، کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر ایک اپنے اپنے گناہ کا بوجھ اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ایک گناہ ہے، اس کو بے شمار لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک کو دیکھ کر دوسرے نے کیا، دوسرے کو دیکھ کر تیسرے نے، تیسرے کو دیکھ کر چوتھے نے، اس طرح سے ایک سلسلہ چلا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے ایک آثار جی کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کیا تھا، قتل کی ابتدا وہی ہوئی، اب اس کے بعد آج تک جتنے بھی قتل لاحق ہوئے ہیں یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ نہ اس نے قتل کیا ہوتا نہ آج یہ قتل ہوتی، اور قیامت تک اسی طرح سے لاحق طریقے پر جتنے بھی قتل کیے جائیں گے وہ سب اسی سلسلے سے جوتے جائیں۔ فلاں نے قتل کیا تھا، ہم نے بھی کیا، ہم نے کیا تھا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا تھا، اس نے کیا، آگے بڑھ۔ تو یہ آگے سلسلہ جو بڑھ رہا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں کا ذمہ دار ہے، ہر ایک اپنے اپنے قتل کا ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ قتل کرنا بری چیز ہے۔ انسانی عقل یہ فیصلہ کرے کہ انسان کا احترام ہونا چاہیے اور انسان کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی کا معاملہ نہ ہو، یہ انسان کوئی بھی ہو۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے مذہب والوں کا ہی خالی احترام کریں گے کہ ہمارے مذہب کا ہے تو قتل نہیں کریں گے، دوسرے مذہب کا تو اس کو قتل کر دیں گے، اس کا قتل بھی کسی طرح سے جائز نہیں ہو سکتا، وہ قتل بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ایک دوسرے پر ایک دوسرے کا خون حرام کیا گیا۔ اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ مسلمانوں کا خون مسلمانوں پر حرام ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ دوسروں کا خون جائز ہوگا، ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ کوئی ہندو ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی کا بھی خون حلال نہیں ہے، ہاں حق کے ساتھ حلال ہے کہ اگر مثال کے طور پر اس نے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ جنگ ہو رہی ہے اسلام اور کفر کی، اس موقع پر اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی ہم قتل کر سکیں۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار، یہ نہیں کہ وہ فلاں نے قتل کیا تھا لہٰذا ہم نے بھی قتل کر دیا، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ کے جو بچے ہیں ان کے سلسلے میں شریعت کا جو فیصلہ ہے گویا وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، جو نابالغ بچے ہیں ان بچوں کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اپنے ماں باپ کے کفر کا وبال ان بچوں پر نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنا اخلاقی وجود ہے، ابھی وہ کچھ ذمہ دار نہیں، ابھی انہوں نے کچھ کیا نہیں۔ ہاں بالغ ہونے کے بعد اگر وہ کچھ کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں یا کسی طرح کی اور کرتے ہیں تو وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے، ان کے ماں باپ ان کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین، اور ہم کسی قوم کو، کسی فرد کو یا بستی والوں کو ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہیں حتی نبعث رسولا، جب تک اس کے تک کوئی رسول نہ بھیج دے، اس بستی کے لوگوں کو آگاہ نہ کر دے، اس وقت تک بستی والوں پر عذاب نہیں ہم نازل کرتے ہیں۔ بستی والوں پر عذاب اس لیے نہیں نازل کیا جاتا کسی بھی اعتبار سے جب تک ان کے اندر رسول نہ آیا ہو، کیونکہ رسول کی ایک بنیادی حیثیت ہے، تمام لوگوں کے درمیان، بستیوں کے درمیان رسول کی ایک بنیادی حیثیت ہے، مرکزی حیثیت ہے۔ جب تک رسول نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی بھی قوم یا کوئی بھی فرد اپنے کفر، اپنے شرک کی وجہ سے عذاب کی مستحق نہیں قرار دی جائے گی، اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اب یہاں پہ جو رسول کی بات کی گئی تو ایک تو رسول وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر کے بھیجے گئے، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہوا۔ یہ سب کے سب ان دونوں کے بیچ جتنے بھی اس طرح کے افراد آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی پیش کی اور دین پیش کیا، یہ سب کے سب پیغمبر۔ دوسرا ایک رسول ہمارے اندر ہر انسان کے اندر ہے، وہ اس کی اپنی عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو اچھے اور برے کی تمیز دی ہے،
فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اب انسان اپنے عقل کے فیصلے سے اگر کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو گویا وہ رسول جو عقلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے اس کی بات مان رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے علماء اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ اعمال کے سلسلے میں کسی بھی قوم کو یا کسی بھی فرد کو جب تک اس کے پاس رسول کی تعلیمات نہ پہنچی ہو اس وقت تک اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن عقائد کے سلسلے میں اور بالخصوص عقیدہ توحید کے سلسلے میں اس میں رسول کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر توحید رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی نبی فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ جس گھر میں بھی پیدا ہو، ہمارے آپ کے گھر میں پیدا ہو ظاہر کے اعتبار سے نہیں مسلمان، لیکن کسی یہودی کے گھر میں، کسی نصرانی کے گھر میں، کسی آتش پرست کے گھر میں، کسی بت پرست کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو رہا تو وہ بھی مسلمان ہے فطرتاً، وہ بھی اپنے اللہ کی توحید کو لے کر پیدا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس توحید کو جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہے، بالغ ہونے سے پہلے تک اگر وہ بچہ مر جاتا ہے تو اس فطرت کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے وہ قوم کہ جس کے پاس کوئی پیغمبر نہ پہنچا ہو، پیغمبر کی تعلیمات نہ پہنچی ہو، تو اس سے اور اعمال کے سلسلے میں تو عذاب نہیں دیا جائے گا اگر اس کے پاس توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہے اور اس کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، تو بہرحال عذاب کا مستحق نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ لیکن اگر عقیدہ توحید کو چھوڑ دیتا ہے تو بہرحال اس کے لیے وہ عذاب کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ لہذا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک کسی قوم اور کسی بستی کے لوگوں کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک ان کے درمیان ہم رسول کو نہ بھیجیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو یعنی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہی کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو وہاں کے خوش عیش لوگوں کو حکم دے دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں فسق و فجور خوب کرتے ہیں، خوب گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فحق علیہ القول، تو پھر اس بستی کے لوگوں پر ہمارا قول صادق آ جاتا ہے، فدمرناها تدبیرا، پھر اس کو ہم نشان تک مٹا دیتے ہیں، اس کو بالکل تہمارا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اردنا ان نهلك قرية، جب ہم چاہتے ہیں کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنا تو امرنا مترفیہ، ہم اس کے لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بستی کے لوگوں کا پھر کوئی قصور نہیں، وہ تو معذور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کہا انہوں نے وہ کیا، تو اب ایسی صورت میں وہ عذاب کو مستحق کیوں قرار دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے کیوں وہ کر رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اذا اردنا ان نهلك قرية، جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، پوری قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور کہیں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا نہیں کرتے، اس کا پاس و لحاظ نہیں کرتے اور کھلا گناہ کرنے لگتے ہیں اور اعلان گناہ کرنے لگتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے گناہ کرنے لگتے ہیں، جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے سزا کا فیصلہ کرتا ہے کہ بس اب اس بستی کو رہنے کا حق نہیں ہے زمین پر، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن ختم کیسے کیا جائے؟ اب اس میں جو لوگ مالدار قسم کا جو طبقہ ہے، مترفیہ خوش عیش لوگ، یعنی کھاتے پیتے اچھے لوگ، مالدار قسم کے لوگ، رئیس قسم کے لوگ، ہم ان کو حکم دیتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں۔ ظاہر حکم دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے آگے کہتا ہے، ان کے دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے، ارے نہیں، زندگی کی تنگی کے ساتھ جینا کیا مزہ آتا ہے اس کو، کہ یہ نہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہو، یہ نہیں کھانا ہو، یہ نہیں پینا، یہ زندگی محدود انداز میں کچھ مزہ نہیں دے رہی، آزادی کے ساتھ زندگی گزارو، جو جی چاہے کھاؤ، جو جی چاہے پہنو، جہاں جی چاہے جاؤ، جہاں جی چاہے اور جس طرح سے چاہو کرو، کسی طرح کی بندش نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بندشوں سے آزاد ہونے لگتے ہیں اور ہر طرح کے کام کو کرنے کو اپنے لیے روا سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا ٹھیک ہے، کوئی ارے بھائی اگر گناہ ہو بھی رہا ہے چلو کل معافی مانگ لیں۔ اس طرح سے پوری بستی کے لوگ، یہاں تک کہ جو خوش عیش لوگ ہیں یعنی مالدار قسم کا طبقہ، وہ بھی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے تمام افراد یا کم سے کم بڑی تعداد میں لوگ گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور جب پوری طرح سے اس بستی کے لوگ یا اکثر و بیشتر لوگ گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ففسقوا فیہا، گناہ کرنے لگتے ہیں، فحق علیہ القول، تو ہمارا قول ثابت آ جاتا ہے۔ کیا قول ثابت آ جاتا ہے؟ کہ جب ہماری نافرمانی عام ہو جائے گی تو ایسے لوگوں کو سزا دیں گے، جب لوگ ہماری نافرمانی کرنے لگیں گے تو پھر ہم ان کو سزا دیں گے، دنیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا دیں گے۔
لہذا آخرت کی سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں، یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اس بستی کے لوگوں پر، ان لوگوں پر، اس جماعت پر، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری اطراف ہمیں یہ ملتی ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْطَرْنَا مُتْرَفِيهَا، بیچ کی تشدید کے ساتھ أَمْطَرْنَا، اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم کسی بستی کو ختم کرنے کا ارادہ ہی کر لیتے ہیں تو وہاں کے جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، رئیس قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کو امیر بنا دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اقتدار دے دیتے ہیں، وہ حکومت کے نشے میں چور ہو کر اور طاقت پانے کے بعد پھر جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، یعنی ان کو حاکم بنا دیتے ہیں، ان کو اقتدار دے دیتے ہیں، کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، اور اس طرح سب مل کر پورے ملک کو تباہی کی طرف لے چلتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ان کی رعایا ان کے نقش قدم پر چلنے لگتی ہے۔ جیسے حاکم ہوتے ہیں، حاکم کے اعمال کے اثرات رعایت پر تو پڑتے ہیں، تو جیسے حاکم ہوتے ہیں اس طرح کا رعیت ہونے لگتی ہے، اسی طرح کا طریقہ بھائی تم بھی کر رہے ہو بدعنوانی، ہم بھی بدعنوانی کر رہے ہیں، تم اگر چور ہو تو چھوٹے چور صحیح، آج یہی تو ہو رہا ہے کہ اوپر بڑے بڑے بیٹھے ہیں، نیچے چھوٹے ہو گئے، وہ بھی اپنے کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، بدعنوانی وہاں سے چل رہی ہے، نیچے سے نہیں چل رہی ہے، وہاں سے چل رہی ہے، اس لیے یہاں نیچے بھی بدعنوانیاں ہو رہی ہیں اور ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، وہ ظالم بیٹھے ہیں، نیچے کے لوگ بھی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ آج جو ہماری طرف جو ہمارے ماحول ہے وہ کم و بیش اسی انداز کا ہے۔ اس آیت کا تقریباً مصداق ہے کہ ہم جب بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو خوشائش لوگ ہوتے ہیں، کھاتے پینے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم امیر بنا دیا کرتے ہیں، اور پھر وہ پوری طرح سے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر خود تو ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ فحق علیہ القول، ہمارا قول ثابت آ جاتا ہے کہ نافرمانوں کو ہم سزا دیں گے، ہم معاف نہیں کریں گے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ تو کون ان میں ہے جو توبہ کرنے والا نظر آتا ہے؟ بظاہر اللہ تعالیٰ توفیق دے، سبھی کو توفیق دے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مودی ہو، یوگی ہو، امت شاہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کا عظیم شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بہترین پسندیدہ شکل و صورت پر بنایا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن اگر اسی طریقے پر یہ چلے جاتے ہیں، جس رویے پر ہے، اسی رویے پر دنیا سے جاتے ہیں، تو بہرحال جہنم ان کے لیے طے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نرمی پیدا کر دے، اسلام سے محبت ان کے اندر آ جائے، اور یہ اسلام کو گلے لگا لے، اسلام کے ہو کر رہے، اور پھر دنیا سے جائے تو سرخرو ہو کے وہاں بھی ٹھیک ہے، قاتل اپنی جگہ پر اور ظالم اپنی جگہ پر، لیکن جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے پناہ ہر انسان کو اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال حالات کچھ اسی طرح کے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ذمہ میں اللہ نے حکومت دے دی ہے کہ جو پوری طرح سے برائیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہے، اور ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسی رویے پر چل رہے ہیں۔ لہٰذا فدم مردہ تدبیرہ، ہم پوری طرح سے پھر اس بستی کو ختم کر دیتے ہیں اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور اگر تم کو کفار مکہ کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ اگر تم کو حالات دیکھنا ہو، تاریخ کا جائزہ لینا ہو، تو لو سنو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ذرا دیکھو تو ان کے پاس پیغمبر آئے، ہم پہلے کہہ چکے ہیں مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے ہیں اس وقت تک ہم عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ نوح علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا، قوم پر عذاب آیا، وہ اس قوم سے دنیا کو خالی کرا لیا گیا۔ اس کے بعد کتنے پیغمبر آئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، اور دیگر پیغمبر آئے۔ سب نے اپنی اپنی امتوں کو، اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائی، انہوں نے انکار کیا۔ ارے آپ نبی کیسے ہو گئے؟ آپ تو ہمارے درمیان پلے بڑے، اور کب آپ کو نبوت مل گئی، کب اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، اور کب ایسا ہو گیا؟ اور انسان بھلا نبی ہو سکتا ہے؟ انسان تو نبی نہیں ہو سکتا، ایک انسان دوسرے انسان کی رہنمائی کرے، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کا انکار کیا، اور ایک وقت تک وہ انکار کرتے ہی رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ جب وہ وقت نکل گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو ختم کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم اوپر تک لے جایا گیا اس پوری بستی کو، اور اوپر سے پھینک دیا گیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم جس نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے، اور ایسی ہو اونٹنی سامنے آ گئی، اس کے باوجود ارے آپ تو بڑے جادوگر ہیں، آپ نے پتھر سے اونٹنی پیدا کر دی، وہاں آپ کا تو جواب نہیں۔ اس نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کو اس نے اونٹنی کے ساتھ بدتمیزی کی کہ اس کے پیر کاٹ دیے، شہید کر دیا اس کو، اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے بعد عذاب بھیج دیا۔ تو کتنی ہی بستیوں کو ہم نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کر چکے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور اے نبی، آج جو لوگ ہیں جو گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں، اور آپ جو تعلیمات دے رہے ہیں ان تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو پروردگار ہے
ان اپنے بندوں کے گناہوں کے سلسلے میں پوری طرح باخبر ہے اور دیکھ بھی رہا ہے کہ ان کا طریقہ عمل کیا ہے، کس طریقے پر زندگی گزر رہی ہے، کس طور پر ان کے شب و روز بسر ہو رہے ہیں، کس کے ساتھ زیادتی، کس کے ساتھ ظلم اور کس کا حق مان لینا اور کس کے ساتھ کیا کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا، بصیرہ دیکھ بھی رہا ہے، اور جب دیکھ رہا ہے اور باخبر بھی ہے تو کوئی یہ اپنی جگہ نہ سمجھے کہ ہم نکل بھاگیں گے، ہم بچ جائیں گے، کوئی ایک فرد بھی بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے یعنی اس کی گرفت سے کوئی نکلنے والا، کوئی بچنے والا نہیں۔ جو اس کی گرفت میں آ گیا بس اس کی پھر خیر نہیں ہے، اور جو عافیت کا جس کے لیے فیصلہ کر دیا گیا اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ بل کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو جلد بازی چاہتا ہے یعنی اپنے عمل کا نتیجہ فوراً چاہتا ہے، ہم نے ابھی کام کیا بس ہم کو ابھی مل جائے، ہم انتظار نہیں کریں گے کہ قیامت کے بعد فیصلہ ہوگا اور اس طرح سے فیصلہ ہوگا یا 2-4 سال کے بعد یا ہماری موت کے بعد فیصلہ ہوگا، ابھی انتظار نہیں کر سکتے، ہم کو ابھی چاہیے، ہم نے ابھی کام کیا، ابھی ہم کو اس کا صلہ چاہیے۔ تو جو لوگ اس طرح سے جلد بازی کرتے ہیں، عاجلہ کہتے ہیں جلد نظر آنے والے فائدے کو، اور اسی لیے قرآن اور حدیث میں عاجلہ کا لفظ عموماً دنیا کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ دنیا میں انسان عمل کرتا ہے، بیچارہ مزدوری کرتا ہے، اور 4 بجے 5 بجے اس کی مزدوری کا صلہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک ملازم کسی دفتر کا، کسی ادارے کا، وہ مہینے بھر کام کرتا ہے یا ہفتہ، جو بھی آپس میں طے ہو، ہفتے واری بھی وہ ہوتی ہے کہ ہر ہفتے حساب ہوتا ہے، مہینے کے اعتبار سے بھی حساب ہوتا ہے، تو مہینہ پورا ہوتا ہے وہ کے حساب ان کا نتیجہ مہینہ بھر کا آ جاتا ہے، ہفتے والا کام ہوتا ہے تو ہفتہ بھر کے بعد ان کا نتیجہ ان کے کاموں کا ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو انسان جو یہ چاہتا ہے کہ بس جلدی ہی ہمارا فیصلہ ہو اور جو کچھ ہم کو نفع مل رہا ہے وہ فوراً مل جائے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم جس کے لیے جس قدر چاہتے ہیں اتنا اس کو صلہ دیں۔ تم جلدی چاہتے ہو تو یہ لو، تمہارا صلہ یہ ہے، اگر تم صبر کرتے کچھ یعنی انتظار کرتے تو تمہارے لیے بہتر فیصلہ ہوتا، لیکن تم صبر نہیں کر سکتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لمن نشاء لمن نرید ما نشاء لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں، ہر ایک کے لیے بھی یہ نہیں ہے اٹھا کے رکھتے ہیں یا کسی اور انداز میں دیتے ہیں، وہ جس صورت میں مانگ رہا ہوتا ہے اس صورت میں نہیں دیتے، کوئی ضروری نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جس قدر چاہتے ہیں اتنا اس کے لیے ہم فیصلہ یعنی فائدہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ جب اس نے اپنے عمل کا صلہ سارا کا سارا یہی لے لیا تو اب آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں جو اعمال جمع ہوں گے انہی کے صلے میں گویا اللہ تعالیٰ خوش ہو کر جنت دے گا۔ جب ان کا عمل ہی کچھ نہیں ہے آخرت کے لیے، انہوں نے جو بھی عمل کیا اس کا صلہ فوراً اللہ تعالیٰ سے لے لیا، تو اب وہاں تو پہنچے تو خالی ہاتھ ہیں۔ لہذا ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں، یصلاها مذموما مدحورا، وہاں یہ ذلیل و خوار اور رحمتوں سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی وہاں جہنم میں پہنچ جائے گی یہ اس دن۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت چاہتا ہے، یرید العاجلۃ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسلسل اس کی یہ چیز ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کبھی کسی عمل کے سلسلے میں، بلکہ جو بھی عمل کیا ہر عمل کے لیے چاہتا ہے کہ بس یہی فائدہ مل جائے۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کو چاہتا ہے، آخرت اپنے پیش نظر رکھتا ہے، دنیا کا فائدہ، دنیا کی سہولت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم کو آخرت میں ملے، ہم صبر کریں گے، وہاں کا جو ملے گا وہ بہت ہی بہتر۔ تو جو اس طرح سے چاہتا ہے وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی کوششیں بھی کرتا ہے، یعنی پوری طرح سے نیت کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلصانہ عمل، کسی طرح کا دنیاوی کوئی مفاد پیش نظر نہ ہو، شہرت ناموری، یہ وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن سے ہماری آخرت متاثر ہوتی ہے، یعنی آخرت کا نتیجہ متاثر ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز اس کے اندر نہ پائی جا رہی ہو، وہ پوری طرح سے مخلصانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس عمل کو انجام دیا ہو، اور اپنی سی کوشش بھی کی ہو اس نے، نہیں کہ معمولی سی کوشش کی اس کے بعد بیٹھ گیا، اپنی سی کوشش جس قدر وہ کر سکتا ہے۔ وہ مومن، اور بنیادی شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہونا چاہیے، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے قبول ہے اس کا صلہ دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، چاہے آپ کا اتنا سا عمل ہو چاہے اتنا بڑا عمل ہو، آخرت میں آخرت کے لیے اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی جو کوششیں ہیں وہ قابل قدر ہے اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، ان کی کوششوں کا بہرحال بھرپور صلہ دیا جائے گا۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اور ہر ایک کو ہم دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں،
جو ہمارے نافرمان ہیں، جو دنیا پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں اور عاجلت یعنی اجرت پسندی ان کے اندر ہے، بس ابھی کیا ابھی مل جائے، ہم ان کو بھی دیتے ہیں، اور جو انتظار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں یعنی مسلمان کہ وہ آخرت میں اپنا صلہ چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی دیتے ہیں۔ اور یہ بالعطاء ربک، یہ اے نبی آپ کے پروردگار کا عطیہ ہے، آپ کے پروردگار کی بخشش ہے۔ جو دنیا لینا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا کی صورت میں دے دیتے ہیں اپنی بخشش، اور جو آخرت لینا چاہتا ہے ہم اس کو آخرت میں اپنی بخشش عطا کریں گے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے پروردگار کی بخشش کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ جو دنیا پرست ہے، دنیا کا صلہ چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور انتظار کرنے والے اور سب سے کام لینے والے جو لوگ ہیں کہ جو آخرت میں صلہ چاہتے ہیں، ان کے صلے کو روکنا چاہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں کہ روکیں۔ ہم دنیا دونوں کو دے رہے ہیں، سامان زیست، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو جن چیزوں کی ضرورتیں ہیں، ہم جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم ان تمام کو دے رہے ہیں، کافروں کو بھی دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیدا کیا، ہم نے ذمہ داری لی، ہم ان سب کو بھی دیں اور ادھر ان کو بھی دیں جو آخرت میں اپنا صلہ چاہتے ہیں۔ نہ یہ ان کا صلہ ان کے سامان کو روک سکتے ہیں، نہ وہ ان کے سامان کو روک سکتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے حصے کا پائے گا۔ وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ذرا دیکھو کہ ہم نے کیسے فضیلت عطا کی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، یعنی ایک مجموعہ ہے انسانی آبادی کا پوری دنیا میں، ان میں سے بعض لوگوں کو ہم نے فضیلت عطا کی ہے، بعض لوگوں کو ان کے مقابلے میں کم وہ کیا ہے، یعنی یہ کہہ لیجیے نظر انداز کیا۔ یہ فضیلت کن لوگوں کو حاصل ہے؟ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے ان کو فضیلت عطا کی۔ اس اعتبار سے فضیلت عطا کی کہ دنیا میں ان کی زندگی پرسکون گزر رہی، ان کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے، حالانکہ ضرورتیں ان کی بھی پوری، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی زندگی پرسکون ہے اور آخرت میں وہ اپنے ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے نہایت امیدوار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ ظاہری زندگی کے اعتبار سے ان کے اندر جہاں سکون ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ منوت اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ہمدردی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اخلاقی اعتبار سے ہر ایک کے نزدیک قابل قدر ہے، ہر ایک ان کی قدر کرتا ہے۔ ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو صرف دنیا پرستی میں مبتلا ہے، ان کی زندگی کو دیکھیں، جتنا بھی مل جائے کم ہے، ہر وقت زبان پر شکایت، کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں، ایک دوسرے کا چھین لینا، ظلم سے حاصل کر لینا اور زیادتی سے حاصل کر لینا، کسی کا قتل کر دینا اور کسی کو لوٹ مار کر لینا، اس طرح سے وہ حاصل کریں اور ان کو آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں دے رہا ہے جو وہ چیز محنت اور ظلم و زیادتی سے حاصل کریں۔ تو یہ ہے معاملہ دنیاوی اعتبار سے، اور آخرت کے اعتبار سے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، آخرت میں تو درجات ان کے بلند ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اور اپنے عمل کا نتیجہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں لینے والے، ان کے درجات بھی آخرت میں بلند ہوں گے، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہوگی، وہ نہایت اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، لہٰذا ان تمام باتوں کے پیش نظر اے مخاطب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا لینا، کسی اور کو اپنا یعنی عبادت کے لائق مت قرار دے لینا کہ تمہاری ساری ضرورتیں ایک اللہ سے پوری ہو رہی ہیں، لہذا اسی سے اپنی ضرورتوں کو وابستہ رکھنا، کسی اور کو نہ پکارنے لگنا، نتیجہ ورنہ یہ ہوگا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا کہ تم کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا بے یار و مددگار اور ملامت زدہ، ہر طرف سے ملامت ہوگی، ہر طرف سے تم پر لعنت ہوگی اگر تم نے کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارنا شروع کر دیا یا اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے اعتبار سے بیان کیا کہ ہم کس طرح سے ہم نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اور انسان کے اندر جو اس کی فطرت میں جو کچھ ہے وہ اصل چیز ہے اخلاقی اعتبار سے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی سوچ یہ ہے کہ وہ باہر کی چیزوں کو ذمہ دار بناتا ہے۔ اپنے عمل کے سلسلے میں بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم کو فوراً اس کا صلہ مل جائے، بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ آخرت میں ہم کو اس کا صلہ ملے۔ تو بہرحال آخرت میں جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلہ رکھا ہے وہ بہترین ہے ہر اعتبار سے، اور جو لوگ دنیا میں چاہتے ہیں ہم ان کو محسوس نہیں کرتے، انہیں دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ لہذا تمام لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے لیے وعدے کر رکھے ہیں وہ وعدے بہرحال آخرت ہی میں پورے ہوں گے، اور ہر ایک سے جس سے بھی وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی خلاف ورزی کی بات سامنے نہیں آئے گی۔ رہ گئی بات دنیا کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو نظر انداز نہیں کرے گا کیونکہ اس نے ذمہ لیا ہے
اسی کی مخلوق ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کھانے کو بھی دے گا، پہننے کو بھی دے گا. جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس کو بھی ملے گا، جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے اسے بھی ملے گا. لہذا دنیا کی عطیوں پر اور دنیا کی چیزوں پر انسان کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کو فلاں چیزیں حاصل ہے، وہ شاید اللہ تعالیٰ کے مقرب ہے، اور فلاں دیکھیے وہ ایسی صورت میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، پھر بھی وہ بہت ہی بے کسی اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، شاید یہ آخرت میں بھی ایسی بے بس اور مجبور رہیں گے. تو ایسا نہیں ہے. دنیا پر ہم آخرت کو یعنی اس کو قیاس نہیں کر سکتے. آخرت کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے اور دنیا کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ عام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو دنیا میں ہے وہ کافر کو بھی ہے اور مسلمان کو بھی شامل حال ہے. لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رکھیں اور اس سے کسی قسم کی کوئی یعنی بغاوت والی کوئی بات ہمارے اندر نہ پیدا ہو، اور جو اس کا مطالبہ ہے اس مطالبے کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر